اللہ اللہ، آؤ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات بتاتے ہیں۔ ایک اللہ کا اتنا نافرمان بندہ جو ہر وقت اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، شراب میں مست رہا کرتا تھا، ہر عیب اس کے اندر موجود تھا، وہ کبھی سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتا۔ ایک وقت وہ آ گیا جو سب کے لیے وقت آنا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا انسان جس کی عمر 200 سال آتی ہے، اس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانیاں کی، اس نے گناہ کرتا رہا، نیکیوں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ ہر انسان جانتا تھا بڑا گناہگار ہے، یہ بڑا سیاہکار ہے، کبھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، کبھی اللہ کے نام کی طرف نہیں آتا۔ اللہ اللہ، یہ انسان گناہگار ہے، لیکن وہ وقت آ گیا جو بس جس وقت کے بارے میں قرآن نے بتایا ہر جاندار چیز کو مزہ چکھنا ہے۔ موت آ گئی، مر گیا انسان، محلے والوں نے دیکھا یہ خدا کا نافرمان کا انتقال ہو گیا، ہم نے کبھی اس کو اللہ کا ذکر کرتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو اللہ کا نام لیتے نہیں دیکھا، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لوگوں نے اسے غسل و کفن نہیں دیا، بلکہ اس کو اٹھا کر ایک کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ اللہ، ادھر اس انسان کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈالا جسے ہم گھور کہتے ہیں، وہاں انسان کو ڈال دیا گیا، ادھر بندے کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈالا۔ ادھر رب کریم نے جبرائیل کو بلایا، اے جبرائیل جا میرے کلیم کے پاس چلا جا، اور میرے کلیم سے جا کے کہنا میرا ایک بندہ ہے جو کہ فلاں مقام پر پڑا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کو غسل نہیں دیا گیا، اس کو کسی نے کفن نہیں دیا ہے، جا کر کے اس کو غسل بھی دینا ہے، اس کو کفنانا بھی ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ اس کو دفن بھی کرنا ہے، اور پورے شہر میں اعلان کر دینا جو اس میرے بندے کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسی عزتیں، ایسی برکتیں ملیں گی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے محلے میں انتقال ہو جائے، اگر کسی غریب کا جنازہ ہوتا ہے، جنازے میں چند لوگ ہوتے ہیں، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم لوگوں کے چہرے کو دیکھ کے جاتے ہو۔ اللہ اللہ، اگر تم کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کے نہ جاتے بلکہ اللہ کے رسول کا پیام سن کر تمہارے دل میں طلب پیدا ہوتی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی مان لو کہ میت جس کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جہنمی ہے، اگر نماز پڑھنے والوں میں کوئی جنتی ہوتا ہے تو اللہ تمام نمازیوں کو اس میت کو بھی جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم جاتے ہیں تو چہرے کو دیکھ کے جاتے ہیں، آج ہم غربت کو دیکھ کر کے کم جانا چاہتے ہیں۔ اگر گاؤں کا امیر انسان ہوتا ہے تو ہر انسان اس کی جنازے میں شرکت کیا کرتا ہے۔ نہیں صاحبو، ہمیں یہ دیکھ کر کے نہیں جانا چاہیے کہ یہ امیر کا جنازہ ہے کہ غریب کا جنازہ ہے۔ اگر جانا ہو تو بس اتنا سوچ لو، میرے آقا فرماتے ہیں جنازے میں شرکت کرو گے اللہ تم کو بھی جنتی بنا دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ، یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر ایک جنازہ پڑا ہے، جو اللہ کا بندہ ہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے، اس کو کفن بھی دینا، غسل بھی دینا ہے، اس کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو دفن کرنا ہے۔ پورے شہر میں اعلان کرا دینا جو بھی اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنتی بنا دے گا۔
اتنا سنا موسیٰ کلیم اللہ اٹھے، جہاں کا حکم آیا اس مقام پر پہنچے، دیکھا واقعی وہاں ایک جنازہ پڑا ہے جس کی روح نکل چکی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو اٹھایا، اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کے جنازے کو تیار کیا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کی طرف سے ندا دینے والا پورے شہر میں ندا دیتا ہے، آؤ لوگوں موسیٰ کلیم اللہ کا اعلان ہے، یا اللہ کا نبی کہتا ہے ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو جنتی بنا دے گا۔ کون نہیں جنتی بننا چاہتا؟ ہر انسان چاہتا میں بھی جنتی بن جاؤں، ہر انسان کی تمنا ہوتی مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ اتنا سنا لوگوں کی بھیڑ لگنا شروع ہو گئی، لوگ دوڑ دوڑ کے آنا شروع ہو گئے۔ ایک مقام ایک میدان میں جنازے کو رکھا گیا، شہر سے لوگ آتے گئے، کافی تعداد میں بھیڑ ہو گئی۔ وہ وقت آ گیا جو نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تھا۔ نماز پڑھانے والے موسیٰ کلیم اللہ ہے، نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں نے سوچا اس کے چہرے کی زیارت تو کر لیں، مرنے والے کا دیدار تو کر لیں۔ وہ کون ایسی ہستی ہے اللہ جس کی برکت سے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ لوگ آئے، لیکن قسم خدا کی جب لوگوں نے چہرے کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ یہ وہ انسان بدکار ہے، یہ وہ انسان گناہگار ہے، اس کے گناہوں کو میں ہی نہیں بلکہ شہر کا ہر انسان جانتا ہے، اس کے گناہ کسی سے چھپے نہیں ہیں، کبھی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی یہ سجدہ کرتے نہیں دیکھا گیا، یہ بڑا گناہگار ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ انسان وہ ہے جو نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو جنتی بنا دے گا۔ یہ سنا تو موسیٰ کلیم اللہ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اے رب کریم یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آواز آتی ہے موسیٰ یہ بھی صحیح کہتے ہیں، لیکن ان نے 200 سال میری نافرمانیاں کی ہیں، اس نے شراب نوشی کی ہے، اس نے ہر طرح کا گناہ کیا، لیکن ہاں مجھے ایک نیکی اس کی پسند آ گئی، ایک اس کا عمل مجھے بھا گیا ہے، اس نیکی کی برکت سے میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ 200 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ کون سی نیکی ہے؟ تڑپ جاؤ اے مسلمانوں، سنو سنو، اللہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو جواب دیا رب کی طرف سے، اے میرے کلیم یہ توریت کا پڑھنے والا ہے، جب یہ اپنے مکان پر آتا تھا یہ توریت شریف کو کھول لیا کرتا تھا، یہ اس کتاب کو پڑھا کرتا تھا، جب بھی میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا یہ نام محمد کو چوم لیا کرتا تھا، یہ نام محمد کو آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا، یہ اس کتاب کا آتا تھا، جب توریت کے اندر میرے نبی کا نام محمد کا آتا تھا یہ میرے محبوب پہ درود پڑھ لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو نہ دیکھا بلکہ میں نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کی نیکی کو دیکھا، میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس سے محبت کرنے والوں کو جنتی بنا دیا۔ اللہ اللہ غور کریں، جو اگر موسیٰ کلیم اللہ کی قوم ان کی امت میں آنے والا اگر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر ہمارا دل کہتا ہے جب موسیٰ کی شان یہ ہے تو پھر نبی کی امت کی شان کیا ہوگی؟ میرا ایمان کہتا ہے بلال اگر آج بھی کوئی نبی کا چاہنے والا مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ مصطفیٰ کے درود کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج تو ہم درود نہیں پڑھتے، آج ہمارے نوجوان اللہ اللہ انہیں درود نہیں آتا، انہیں ہر کام دنیا کا آتا ہے، لیکن نہیں آتا تو نمازیں نہیں آتی، اگر نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا نہیں آتا۔ کیسے امتی ہیں ہم، کیسے نبی کے چاہنے والے ہیں؟ قسم خدا کی ایمان بولتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ کوئی محمد پہ درود پڑھتا ہے اللہ درود کی برکت سے دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے، کوئی نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ درود و سلام کی برکت سے گھر میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اگر
کوئی انسان نبی پہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ درود وہ عمل ہے جس کی برکت سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے لوگوں، ہم ہر عمل سے پہلے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا کریں، درود کی برکت سے خدا راضی ہو جائے گا، پھر جو مانگو گے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔